کہانی، ایک انتہائی خوفناک سچی کہانی۔ ایک دور افتادہ چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک غریب لڑکی بستی تھی۔ قسم پرسی اور غربت نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے بھی ہاں مزدوری کرنے کو تیار تھی۔ ایک شام گاؤں کے کنارے پر ایک پراسرار عورت نمودار ہوئی اور زینب سے مخاطب ہوئی، بیٹی، کیا تم میرے گھر کا کام کاج کرو گی؟ میں تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ اجرت دوں گی۔ پیسوں کی تنگی نے زینب کو سوچنے کا موقع نہ دیا اور اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ عورت زینب کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئی، مگر جو راستہ کٹا گیا، زینب کی حیرت بڑھتی گئی۔ وہ گھر گاؤں کی آبادی سے کہیں دور، ایک گھنے اور سنسان جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ پراسرار خاموشی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی زینب کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ حویلی نما وہ گھر بہت بڑا تھا، مگر وہاں عجیب سی منحوس خاموشی کا راج تھا۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ انسانوں کی آہٹ، بس ایک دم گھٹا سناٹا۔ پہلی ہی رات جب زینب گہری نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے برآمدے میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اگلے دن جب اس نے مالکن سے اس کا ذکر کیا، تو اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پرانی حویلیاں اکثر بولتی ہیں، تم ان آوازوں پر دھیان نہ دو۔ ہولناک انکشاف دن گزرتے گئے اور ماحول مزید سنگین ہوتا گیا۔ کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے تو کبھی زینب کو محسوس ہوتا کہ اندھیروں میں چھپی کوئی نادیدہ آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ایک رات زینب کا خوف انتہا کو چھو گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور کمرے کی دراڑ سے باہر جھانکا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ صحن میں قد آدم سے کہیں بلند سیاہ سائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کی بناوٹ انسانی نہ تھی۔ زینب کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ آسیب ہیں۔ قید اور فرار۔ اگلی صبح زینب نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچی، وہ ایک زوردار دھماکے سے خود بخود بند ہو گیا۔ وہی عورت اب زینب کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس کا چہرہ مسخا تھا اور آواز کسی غار سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی، تم ہمارا راز جان چکی ہو۔ زینب کو سمجھ آ گیا کہ وہ جنات کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اللہ کا نام لینا شروع کیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اچانک ایک تیز آندھی چلی، حویلی کے در و دیوار لرزنے لگے اور ایک غیبی طاقت سے صدر دروازہ کھل گیا۔ زینب نے زندگی کی آخری دوڑ لگائی اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر جنگل کی طرف بھاگی۔ اسے اپنے پیچھے بھیانک قہقہے اور چیخیں سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ نہ رکی۔ انجام وہ گرتی پڑتی گاؤں تو پہنچ گئی، لیکن اس رات کے خوف نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ پھر کبھی پہلے جیسی نارمل نہ ہو سکی۔ آج بھی اس گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اس گھنے جنگل میں وہ پراسرار حویلی آج بھی موجود ہے۔ رات کے وقت وہاں تیز روشنیاں نظر آتی ہیں، اور وہ جنات آج بھی کسی نئی نوکرانی کی تلاش میں گھات لگائے بیٹھے ہیں۔